اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، تمہارے لیے تمام چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، یعنی گائے بکری حلال کیے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو جب احرام میں حلال مت سمجھنا، بلا شبہ اللہ جو چاہتے ہیں حکم کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرم کے قصد سے جا رہے ہوں اور اپنے رب کے فضل و رضا کے طالب ہوں، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو کسی قوم سے باجز ہو، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرم سے روکا تھا تو تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ بڑی سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو بنا اللہ کے نام لیے ذبح کر دیا گیا، اور جو گلا گھوٹنے سے مر جائے، اور جو ضرب لگ کر مر جائے، اور جو اوپر سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو درندے کھانے لگیں، مگر جس کو ذبح کر ڈالو وہ جائز ہے، اور آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ پس جو شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جائیں وہ ان حرام اشیاء سے کچھ کھا لیں، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھا کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کی تم تعلیم دو اور ان کو تم چورو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں وہ کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور جب تم مسلمان عورتیں اور اہل کتاب کی عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو تو حلال ہے، اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ کہ علائنہ طور پر بدکاری کرو، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا نیک عمل بھی غارت کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان میں رہے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، اور اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اور اگر تم ناپاکی حالت میں ہو تو غسل کر کے اپنے بدن کو پاک کر لیا کرو، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا بیت الخلاء سے آیا ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا ہو اور پانی نہ ملے تو کسی پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اس ضمیر پر سے اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی زیادتی کرے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پاک و صاف رکھے، اور چاہتے ہیں کہ وہ تم پر اپنا انعام پورا کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کے اس وعدے کو بھی یاد کرو جس کا تم سے وعدہ لیا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، اللہ دلوں کی
باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنا، اور کسی خاص قوم سے دشمنی تم کو انصاف سے نہ روک دے، انصاف کیا ہی کرو، کیونکہ یہ انصاف اللہ سے ڈرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، اور اللہ تمہارے سب اعمال خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ دوزخی ہیں اور اسی میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر حملہ کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرا کرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے چکے ہیں، اور ان میں سے ہم نے بڑا سردار بنا دیا، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر پورا یقین رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھول جانا، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا، اور تم کو یقیناً باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور جا پڑے گا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر ان کا وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ کلام کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے تھے، اور جو ان کے نصیحت کی گئی تھی وہ اس کو بھی بھول چکے، اور آپ کو کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ملتی ہی رہتی ہے، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہیں، سو آپ تو ان کو معاف کر دیں اور درگزر فرمائے، بے شک اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا جو اپنے آپ کو نصارہ بتاتے تھے، اور وہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو بڑا حصہ بھلا چکے تھے۔ جو ان لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کا بڑا حصہ بھلا چکے تھے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کو جو انہوں نے کیا وہ جلد بتا دے گا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ان میں سے تمہارے سامنے اکثر باتیں صاف بیان کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کھلی کتاب۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ان کو جو روز حق کا طالب ہو سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہی لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ سے بچنے کے اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور ان سب کو زمین میں ہیں ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ ان کو اس ارادے سے باز روک سکے؟ اور اللہ ہی کی حکومت ہے سارے آسمانوں اور زمینوں پر جو بھی ان دونوں میں ہے، اور ان پر وہی ہے جو چاہے پیدا کرنا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان آسمانوں اور زمین پر وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیدا کرنا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا؟ بلکہ تم بھی ایسی معمولی آدمی ہو جیسے کہ اس کی دوسری مخلوق ہے۔ اللہ ہی جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور جو ان دونوں میں ہیں، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے زمانے میں آئے جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم نہ کہو کہ تمہارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یاد کرو اللہ کی وہ انعامات کو جو تم پر ہوئے، جبکہ اللہ نے تم میں سے بہت سے نبی بنائے اور بہت سے ملک عطا کیے اور تم کو وہ چیزیں دیں جو کسی جہاں والوں کو نہ دیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔